اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والسلام علی اہلہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین کرام، پاک جرمن ماڈل اسکول کے اس چینل سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر وقار حیدر کا سلام قبول ہو۔ آج ہم مطالعہ قرآن کے دوسرے قصے جو جناب بی بی مریم سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ آپ سب لوگ اپنے ہاتھ میں کاغذ اور قلم لے لیجئے تاکہ اس کے خاص پوائنٹ آپ نوٹ کرتے جائیے اور اس قصے کو ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ سنیے تاکہ وہ ذہن نشین ہو جائے، اور اس کے بعد رسول خدا کے فرمان کے مطابق اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی یہ قصہ پہنچائیے، خود بیان کیجئے، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ آپ کو پروردگار علم میں آپ کے اضافہ فرمائے، کیونکہ علم بانٹنے سے بڑھ جاتا ہے۔ چلے آئیے پھر ہم ڈائریکٹ قصے کی طرف آتے ہیں۔ بی بی مریم سلام اللہ علیہ، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ گرامی تھی۔ تو آپ کا جو قصہ ہے قرآن کے اندر سورہ مریم میں بیان ہوا ہے اور سورہ آل عمران میں بیان ہوا ہے۔ آل عمران یعنی عمران جناب مریم سلام اللہ علیہ کے والد گرامی کا نام تھا اور آپ کی والدہ گرامی کا نام تھا جناب حنہ۔ تو ہوا کچھ یوں تھا کہ پروردگار سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ عمران کی زوجہ نے ایک منت مانگی، جناب حنہ نے ایک منت مانگی کہ اگر پروردگار مجھے بیٹا عطا کرے گا تو وہ میں اللہ کی راہ میں اس کی خدمت کے لیے دے دوں گی۔ لیکن ہوا کیا؟ بیٹا تو عطا نہیں ہوا، بیٹی عطا ہو گئی، لیکن وعدے کے مطابق جناب حنہ نے وہ بیٹی بھی کہا تو صحیح سورہ آل عمران میں کہ انہوں نے کہا کہ بیٹی تو بیٹے جیسی نہیں ہوتی، لیکن چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا پروردگار میں اس بیٹی کو تیری خدمت کے لیے دیتی ہوں اور اس کا نام میں نے مریم رکھا۔ تو انہوں نے اپنی بیٹی مریم کو بیت المقدس میں لا کے چھوڑا تاکہ اللہ کے گھر کی وہ خدمت کریں۔ تو پھر کیا ہوا وہاں پر جو علماء تھے پہلے تو آپس میں جھگڑنے لگے کہ جناب یہ تو بچی ہے، یہ تو لڑکی ہے، یہ کیسے رہے گی؟ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ جب مریم پہ نظر نگاہ پڑی تو ایسی محبت پروردگار نے ان کے دلوں میں ڈال دی۔ تو ابھی جھگڑ رہے تھے کہ مریم یہاں پہ نہیں رہے گی، اب جھگڑنا شروع ہو گیا کہ نہیں مریم کو میں رکھوں گا، ایک کہتا تھا نہیں مریم کو میں رکھوں گا۔ تو وہاں پہ جھگڑا پیدا ہو گیا۔ تو جناب زکریا علیہ السلام جو بیت المقدس کے علماء میں سے تھے، انہوں نے تجویز پیش کی اللہ کے حکم سے کہ ایسا کرتے ہیں کہ قرآن دازی کر لیتے ہیں۔ تو قرآن دازی کیسے کریں؟ تو ایسا کرتے ہیں جناب پانی میں نا اپنے قلم ڈالتے ہیں۔ تو قلم پرانے زمانے میں ہوتے تھے بانس کے بنے، تو بانس کے بنے ہوئے قلم انہوں نے پانی میں ڈالے۔ اب بانس تو پانی پر تیرتا رہتا ہے نا، لیکن اللہ کے حکم سے کیا ہوا؟ جناب زکریا کا قلم ڈوب گیا، اور یہی شرط تھی کہ جس کا قلم ڈوبے گا بی بی مریم کی کفالت وہ کرے گا۔ 3 دفعہ قرآن دازی ہوئی، تینوں دفعہ اللہ کے حکم سے جناب زکریا علیہ السلام کا قلم ڈوب گیا۔ اس طرح جناب زکریا کی کفالت میں بی بی مریم آ گئی۔ اور جو جس طرح پچھلی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کچھ واقعات جناب زکریا کے ساتھ بی بی مریم کے ہیں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کس طرح آپ ان کو کمرے میں بند کر کے جاتے تھے، پھر کیا ہوتا تھا۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں سورہ مریم کی طرف۔ یہاں پر پروردگار جناب مریم کا ذکر شروع کرتا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، مریم کا ذکر کرو کیا اِذِ انتبذت من اہلیہا مکانا شرقیہ، کہ جب وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر ایک مشرقی مقام پر چلی گئی تھی۔ یعنی اس کا مطلب ہوا کہ جب جناب جبرائیل علیہ السلام جناب عیسیٰ عطا کرنے کے لیے بی بی مریم کے پاس آئے، بی بی مریم بیت المقدس میں نہیں تھی بلکہ وہاں سے نکل کر کسی مشرقی مقام پر جا چکی تھی۔ اب قرآن ذکر کرتا ہے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام بی بی مریم کے پاس آئے، اور کس شکل میں آئے؟ سب جانتے ہیں کہ جناب جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق ہیں، لیکن جب نورانی مخلوق انسانوں کے سامنے پیش ہوتی ہے تو پروردگار کہتا ہے کہ کس قالا کہ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، کہ جب وہ حجاب کر گئی، پردہ کر لیا بی بی مریم نے لوگوں سے، تو ہم نے اپنی روح کو بھیجا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو پھر وہ ٹھیک ٹھاک بشر کی صورت میں فَتَمَثَّلَ لَهَا، الفاظ پہ غور کریں، تَمَثَّلَ لَهَا، مثال بن کر آ گئے بشر کی ٹھیک ٹھاک اور کھڑے ہو گئے۔ بی بی مریم پہچان نہیں سکی۔ اس کا مطلب ہے نورانی مخلوق اگر بشر کی صورت میں آئے تو پاک و پاکیزہ مریم بھی پہچان نہیں سکتی۔ کہاں ہم جیسے گناہگار کہ ہم نورانی مخلوق کو بشر کی صورت میں پہچانیں گے؟ اللہ اکبر، اس پہ غور کرنے کی باتیں ہیں، لیکن ان کے لیے جو اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، جاہلوں کا ایسے کوئی کام نہیں۔ اچھا، پھر آگے کیا ہوا؟
تو جب بی بی مریم جب پہچان نہیں سکی تو کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے ان کو کہا قال انما انا رسول ربک، کہ میں تو تیرے رب کا رسول بن کر آیا ہوں، لاہب لکی غلاما زکیا، تاکہ تجھے میں ایک خوشخبری دوں، کس کی؟ ایک لڑکے کی جو پاک و پاکیزہ ہوگا۔ فوراً بی بی مریم نے گھبرا کے پوچھا قالت انا لک یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، میرا لڑکا کیسے ہوگا، مجھے تو کسی بشر نے بھی نہیں چھوا اور نہ ہی میں کوئی باغی ہوں، نہ ہی میں دین سے یا کوئی بدکار ہوں۔ یعنی معلوم ہوا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو تھی وہ ایک پروردگار کا معجزہ ہے۔ اور اسی چیپٹر میں آگے سوال آ رہا ہے کہ وہ کون سے انبیاء ہیں جن کی پیدائش معجزہ تھی، تو ایک جناب عیسیٰ علیہ السلام معجزہ ہیں، ایک جناب آدم معجزہ ہیں، اور ایک جناب موسیٰ بھی ایک لحاظ سے معجزہ ہیں، کیونکہ فرعون نے حکم دے دیا تھا کہ بنی اسرائیل کا جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو مار دیا جائے، لیکن اس کے باوجود اتنے سخت پہرے میں، اتنے قتل کے خطرے میں جناب موسیٰ کا پیدا ہونا اور بچ جانا اور خود فرعون کے گھر میں پرورش پانا کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ تو اس سوال میں ضرور موسیٰ کا ذکر کیجئے گا اگر سوال آپ کے پاس آ جائے۔ اچھا ہم آگے چلتے ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ جناب جبرائیل نے کہا کہ بھائی بچہ تو ہوگا اور خدا یہ چاہتا ہے کہ اس بچے کو نشانی بنائے، اپنی رحمت بنائے، اور یہ امر تو لکھا جا چکا ہے، یہ تو ہوگا، اب اس سے رائے فرار نہیں ہے۔ پہر کے بی بی مریم نے سر جھکایا، گو کہ پریشانی کا اظہار بھی کیا، لیکن اللہ والے اگر پریشانی کا اظہار کرتے بھی تو خدا کے ساتھ کرتے ہیں، وہ شکوہ زبان پر نہیں لاتے، خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اس پریشانی کو اس کو نکالے۔ تو جناب مریم اللہ کے حکم سے وہاں سے روانہ ہوئی اور ایک جگہ پر پہنچی، ایک کھجور کے نیچے تھیں، وہاں پہ جناب عیسیٰ کی پیدائش ہو گئی۔ جب جناب عیسیٰ کی پیدائش ہو گئی تو پروردگار کا حکم آیا کہ اے مریم، یہ سب میں قرآن پڑھ رہا ہوں، صرف ترجمہ کر رہا ہوں کیونکہ چاہتا ہوں کہ وقت میں ویڈیو ختم ہو جائے۔ تو اللہ کے حکم سے انہوں نے کھجور کو ہلایا، اور کھجور جو سوکھ چکی تھی، سردیوں کا موسم تھا، سردیوں کے موسم میں کھجور لگتی نہیں ہے، تو سوکھی بھی کھجور کا درخت تھا، سوکھے ہوئے کھجور کا، یہ بھی مریم نے اس کو ہاتھ لگایا اور وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا، اللہ اکبر، اور اس میں سے تازہ کھجوریں گرنے لگیں۔ اور بی بی جناب عیسیٰ کی پیدائش کے بعد بی بی مریم نے کھجوریں تناول فرمائی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بہترین غذا جو کہ زچہ کو، یعنی جو عورت بچے کی ولادت کرتی ہے، اس کو اگر دی جا سکتی ہے تو وہ کھجور ہے، کہ اس کے اندر بہترین وائٹامنز اور طاقت کے منرلز ہوتے ہیں۔ تو جناب انہوں نے وہ تناول فرمایا، اور اللہ کا حکم تھا کہ دیکھو چشمہ ان کے پیروں میں جاری ہو گیا، اس سے پانی پیو اور اپنے بچے سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک دو۔ اب جناب بی بی مریم پریشان تھی کہ کس منہ سے میں واپس گاؤں جاؤں، تو پروردگار کا حکم آیا کہ بے فکر ہو کے گاؤں جاؤ، اور اگر تم سے کوئی سوال کرے اس کے بارے میں تو تم کہنا کہ میں نے چپ کر روزہ رکھا ہے، اور سوال کے جواب میں بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ اب بی بی مریم جب گاؤں آئی تو گاؤں والے جمع ہو گئے اور طرح طرح کی آوازیں کس رہے ہوں گے، باتیں کر رہے ہوں گے، تو نبی بی بی مریم نے اللہ کے حکم سے بچے کی طرف اشارہ کیا تو گاؤں والے بول اٹھے، کیا بولا کہ اے مریم، کہ ہم کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ ہم اس بچے سے کیسے بات کریں، یہ تو ابھی گود کا بچہ ہے، ابھی جھولے کا بچہ ہے، ہم کیسے اس کو بات کریں۔ اس کے علاوہ جو گاؤں والوں نے بی بی مریم کو مخاطب ہو کے کہا تھا نا، وہ یہ کہا تھا کہ اے مریم، تم یہ کیا چیز لے آئی ہو، تم تو ایسی نہیں تھی، نہ تمہارے والد بدکار تھے نہ تمہاری والدہ بدکار تھی، تم کیا لے کے آ گئی ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنی اسرائیل گو کہ جتنے بھی گناہگار ہوں، جتنے بھی بدکار ہوں، گمراہ ہوں، لیکن ایک بات سمجھتے تھے کہ اللہ کی پاک و پاکیزہ ہستیوں کے والدین بہترین والدین ہوتے ہیں، پھر وہ الزام نہیں لگا رہے تھے، اس میں بھی عقل والوں کی نشانیاں ہیں۔ اچھا، تو بی بی مریم نے اشارہ کیا بچے کی طرف، بچہ اللہ کے حکم سے بول اٹھا، کیا بولا؟ قال انی عبد اللہ، اس نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، میں کتاب لے کر آیا ہوں، وجعلنی نبیہ، میں نبی بن کر آیا ہوں، اور میں اس حکم کے ساتھ آیا ہوں کہ تمہیں میں وصیت کروں، نماز پڑھنے کا حکم دوں، زکوٰۃ دینے کا حکم دوں، جب تک میں زندہ رہوں، اور سلامتی ہے اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ اس میں بھی ایک خاص نقطہ ہے بیٹا، آپ لوگ غور فرمائیے اسٹوڈنٹس، کہ دیکھو جناب عیسیٰ نے گو کہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، لیکن اپنا تعارف کیسے کرایا؟ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، کیونکہ اللہ کے حکم سے جانتے تھے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ نعوذ باللہ مجھے لوگ اللہ کا بیٹا سمجھیں گے، تو سب سے پہلے
بتا دیا کہ میں بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور نبی بن کر آیا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا ہے، جا کے وہ 3 گھنٹے کا بھی کیوں نہ ہو، کیونکہ روایت میں ہے کہ جناب عیسیٰ کی پیدائش کو صرف 3 گھنٹے ہوئے تھے اور زیادہ سے زیادہ روایت یہ ہے کہ 3 دن ہوئے تھے، یعنی نبی کو معلوم ہوتا ہے میں نبی ہوں۔ تو جب عیسیٰ جو ہمارے نبی کے امتیوں میں سے ہیں، یعنی کہ ہمارے نبی سردار الانبیاء ہیں، جب عیسیٰ کو پتا ہے کہ میں نبی بن کر آیا ہوں اور عیسیٰ کو پتا ہے مجھ پر کتاب نازل کی گئی ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں، تو ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کی منزلیں طے کریں گے، تو ان کی کیا شان ہوگی۔ اللہ اکبر، ذرا سوچیں اور غور کریں۔ ہمیں پروردگار اپنی نبی کی شان کو پہچاننے اور اللہ کے انبیاء کی بھیجے ہوئے اس کی سیرت پر اور ان کی شان کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔